عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اسلامی تشخص کے حوالے سے ارکان اسلام کی گفتگو کر رہے ہیں، جس کے پہلے رکن ہم نے 4 بیان کیے ہیں اور 5واں رکن جو ہے حج ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، آزاد، صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو 5واں رکن ہے یہ اسلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ جس کے پاس استطاعت ہے پھر اس کے لیے لازمی ہے۔ اب اس کو ہم مختصر سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے کہ حج سال کے مخصوص ایام میں حج ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ ماہ مبارک میں۔ ذی الحجہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں حج نہیں ہو سکتا۔ اس کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 یہ ایام ہے۔ لیکن ان 12 ایام کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حج کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، احرام باندھ کر حج کی نیت سے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھنا فرائض میں سے کہ نیت کی، احرام کی باندھ کرنے کے بعد یہ 3 دفعہ کم از کم پڑھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وقوف عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے مغرب تک قیام کرے، یعنی کس لمحے ان اوقات میں اگر کسی نے اس وقت میں ایک لمحے آ کر قیام کر دیا، کھڑا ہو گیا، تو اس کا وہ وقوف ہو گیا۔ ہاں، زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن فرض یہ ہے کہ وہاں قیام کرنا، اور قیام کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ عرفات کے اس ایریا میں داخل ہو گیا اور اس نے قیام کر لیا تو اس کا قیام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے طواف زیارت، جس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ یہ طواف سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یا قصر کروانا اس کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ 3 فرض ادا لازمی کرے گا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ 8 تاریخ کو تمام حجاج مکہ شریف پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مینا بھی چلے جاتے ہیں، دن مینا میں گزارتے ہیں، عشاء کی نماز مسجد خیف میں ادا کرتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی کے ذریعے جائیں یا جو بھی ہو، مزدلفہ سے گزرتے ہوئے یہ آگے عرفات میں جاتے ہیں۔ عرفات میں زوال کے بعد پھر وہ قیام کرتے ہیں، قیام کر کے پھر سورج غروب ہونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے روانہ ہو 9 تاریخ کو، اور
مزدلفہ میں واپس آ جائیں اور رات وہاں گزاریں گے۔ مغرب کی نماز بھی وہیں پر پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے ہیں، مغربین وہاں ادا ہوتی ہے، رات وہاں ٹھہرتے ہیں۔ حاجی لوگ رات کو وہاں ٹھہرتے بھی ہیں اور پھر مزدلفہ میں سے کنکریاں بھی لیتے ہیں، 21 کنکریاں وہاں سے چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ لے کے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو واپس آ کر وہ 3 شیاطین ہیں منا میں، چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا 3 ہیں، جمرات بھی کہلاتے ہیں یہ، تو ان کے لیے یہ 7 کنکریاں مارنا ہوتی ہیں، اس میں واپس وہ پہنچتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ حج مکمل ہوتا ہے۔ یہ حج کے 5 دن جو ہیں 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کے پروگرام کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہر روز کی اپنی ایک مصروفیت ہے، اس مصروفیت کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ مختصر کرتے ہیں، اب اس میں مناسک حج ہیں کہ وہ ارکان جو حج میں ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی میقات سے احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، طواف زیارت کرنا، استلام کرنا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، سعی کرنا، مینا میں قیام کرنا، وقوف عرفات ہے، مزدلفہ میں قیام ہے، پھر قربانی کرنا، پھر رمی جمارات کرنا یعنی وہ کنکریاں مارنا، طواف زیارہ کرنا، حلق کروانا اور طواف وداع کرنا۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور حج قران وہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور حج تمتع حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ عموماً یہی کرتے ہیں، اس میں سہولت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت فریضے کو ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ ہر ایک اپنے تک سوچے سمجھے، ہر انسان غور کرے کہ میرے اندر جتنی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، یہ جو بھی کوالٹی ہے، کہ یہ میری اپنی ذاتی کوئی کوالٹی کی بنیاد پر تو نہیں ہے، نہ ہی خود بخود ایسے ہو گئی ہے، بلکہ جس نے ہمیں یہ ساری خوبیاں، پرسنالٹی عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سانس لینے کے لیے ناک عطا فرمائی، اپنا معافی ضمیر، اپنی بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، ہونٹ عطا فرمائی، مطلب کیا پوری پرسنالٹی عطا فرمائی۔ جس ان قادر مطلق نے ہمارے اوپر یہ سارے احسانات کیے، یہ سارے انعامات ہمیں عطا کیے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس نے جو احکامات دیے عطا کیے ہیں ہمیں، ان کے اوپر عمل کریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ فرض بنتا ہے ہمارے اوپر۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرف نہیں سوچتا تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ یہ تعلق ناانصافی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور جس نے اس کو جیسے اس نے عطا کیا ایک دفعہ بھی اگر یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے، اس پر اور فضل کرتا ہے۔ بندہ جیسے جیسے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اگر بندہ بھول جاتا ہے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، لیکن پھر بھی بندہ اگر بھولے تو بندے کو یاد دہانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر، بندوں کے پاس 1,24,000 پیغمبر بھیجے،
اور ہر پیغمبر، ہر نبی نے آ کر ان کو احساس دلایا کہ تم اللہ کے بندے ہو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہر بندے کو وہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں تمہیں بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں اس کائنات میں پہنچانے والا ہوں، اور وہاں پہنچا کر تمہیں شعور بخشا، زندگی عطا فرمائی، تمہاری خدمت کے لیے بندے پیدا کر دیے، فرشتے بھی، ساری چیزیں پیدا کر دی، لیکن تو ہے کہ بوڑھا پھر رہا۔ اس نے اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبران نے آ کر ہمیں یاد دلایا کہ ہمارا پروردگار ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ ہر انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اس کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزارے؟ کوئی بندہ تو اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ کوئی انسان براہ راست اس کی بات کو نہیں سن سکے گا، سمجھ نہیں سکے گا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے اپنے نیک پیغمبر منتخب فرمائے، نیک لوگ منتخب فرمائے، اپنے لوگ منتخب فرمائے کہ جن میں کو یہ کوالٹی عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر اس کے بندوں کو سمجھاتے بھی ہیں، تاکہ اس کے بندے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت درمیان میں شخصیت نہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ملیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم نہ ہو، ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے، تو وہ صرف بتانے اور ہماری تربیت کرنے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے جو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری انسانیت کو سمجھا دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ تم میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس مختصر سی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی اہمیت سمجھا بھی دی، بتا بھی دی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے قریب رہنا چاہیے، اپنے اساتذہ سے قریب ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کی جائے، آپ کی اطاعت بھی کی جائے، اور آپ کی پیروی میں زندگی گزاری جائے۔